السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام در آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 4th کلاس ہے۔ آج کی ہم آج پڑھنے والے ہیں، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے خاندان کو مضبوط کیا، کس طرح سے اپنے خاندان کو مستحکم بنایا، اور کس طرح اپنے والدین، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ازواج کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کیے اور اپنی امت کو کیا سبق دیا، ان کے اخلاق کی روشنی میں آج ہم اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی یہ چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح سے بہترین نمونہ ہے، اس طرح اس آیت کو اپنے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اور سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئلی زندگی کے متعلق کیا سبق دیا انسان کو، اور کس طرح سے انسان کو سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ آئلی کہتے ہیں ایسا پودا جس سے کوئی دوسرا پودا اپنی غذا حاصل کرے اور اس کا سہارا لے، ٹھیک؟ یعنی آئل سے مراد پودے کے ہیں۔ جس طرح ایک پودا دوسرے پودے کے ساتھ لگ کر ایک مضبوط جڑ اور ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے نا، اگر ایک پودا لگا ہوا ہو اور ایک پتا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بالکل ناکارہ ہوگا، اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، نہ وہ بڑھے گا نہ وہ کم ہوگا، بلکہ وہ ایک جگہ اسٹل کھڑا ہوگا نا۔ اگر ہم اس کو پانی بھی دیں گے لیکن اس کی جڑ ہی جب کھوکھلی ہوگی، وہ زمین ہی کھوکھلی ہوگی، تو وہ پودا بڑھے گا ہی نہیں، اور جب وہ بڑھے گا ہی نہیں تو وہ اسٹل ایک ہی جگہ کیا ہوگا؟ ناکارہ کھڑا ہوگا، ٹھیک؟ لیکن اگر ایک پودے کے ساتھ دوسرے پودے، ایک پتے کے ساتھ دوسرے پتے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح خاندان ہے، اگر ایک فرد تنے تنہا ہو، ایک فرد تنے تنہا رہے تو وہ کوئی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کوئی بھی انقلاب زندگی میں نہیں لا سکتا۔ ایک فرد اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فرد جب وہ اجتماعیت کو اپنے ساتھ ملائے گا ہی نہیں، جب وہ اجتماعیت کو اپنے ساتھ رکھے گا ہی نہیں، تو وہ اکیلے کیا کر لے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اکیلے فرد میں اتنی طاقت ہوتی، اتنی قوت ہوتی کہ وہ سب اپنا اچھا بھی جان رہا ہوتا، اپنا برا بھی جان رہا ہوتا، وہ اپنے تمام چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا، تو کبھی بھی اللہ ربی جو ہے نا یہ نہ کہتے کہ میرا جماعت پر ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنہے تنہا فرد اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے انسان کو کن لوگوں میں منتقل کیا گیا؟ ایک خاندان میں منتقل کیا۔ یعنی اگر ایک مرد ہے تو وہ نکاح کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، میاں بیوی۔ جب وہ 2 ہو جائیں گے، وہ ایک ازدواجی زندگی میں بندھ جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، اس طرح ایک مضبوط اور مستحکم خاندان بنتا چلا جائے گا، ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی فرد ہے، نہ وہ نکاح کرے، نہ اس کی اولاد ہو، نہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کرے، وہ تنہا رہے، بالکل اکیلا رہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ اس لیے آئلی زندگی کی، خاندانی زندگی کی اسلام میں بہت زیادہ کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا تاکہ امت یہ بات سمجھ جائے، امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس سے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی سکھا دی، ہمیں بتا دیا کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ بتاتے، اگر وہ ہمیں یہ چیزوں کا علم ہی نہ دیتے تو آج ہم کچھ بھی نہ ہوتے نا۔ اگر اب یہ دنیا تنہا لوگوں کی ہوتی، یہ دنیا جو ہے اکیلے افراد کی ہوتی، تو وہ اکیلے افراد کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا، ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، وہ تعلیمات بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم ابتدا کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغْنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا يَقُلْ لَهُمَا أُفًّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَضَى رَبُّكَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ أَن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بس تم کیا کرو، میری عبادت کرو اور میرا ہی ذکر کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو۔ خوب ادب سے بات کرنا ان کے سامنے اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے رب تو ان پر رحم فرما دے کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اور ہم پر رحم کیا، اور بے شک کہ تمہارا رب تمہاری بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین کی عزت، والدین کی شرافت، والدین کی خدمت اور والدین نے جو ہم پر احسان کیے ان تمام کی تمام تفصیلات کو بیان کر دیا۔ اللہ نے انسان کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ کسی کو باپ بنا دیا، کسی کو ماں بنا دیا، اور اسی طرح کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا دیا، کسی کو بیوی بنا دیا، کسی کو بھائی بنا دیا، کسی کو بہن بنا دیا۔ یعنی ایک انسان کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے، مختلف رشتوں میں اس کو جوڑ دیا ہے، اور اس طرح پھر کیا کیا، ان کے حقوق بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور رشتوں میں سب سے بڑا حق جس کا ذکر کیا، وہ کس کا ذکر کیا؟ والدین کا ذکر کیا، کہ جب وہ تمہارے پاس ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اور ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان کو ہم نے وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے تکلیف اٹھائی اسے اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھ کر، اور پھر اس کو اس دنیا میں لایا، یعنی اس کو جنم دیا۔ تو دیکھیں، اگر ہم ایک لمحہ سوچیں کہ 9 ماہ کا ایک بڑا عرصہ آپ اپنی پیٹ میں ایک چھوٹے سے بچے کو رکھیں، اور پھر وہ 9 ماہ آپ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، مصائب میں گزاریں، پھر وہ اس دنیا میں آئے تو بچپن سے اس کی خدمت کریں، اس کو دیکھیں، اس کی پرورش کریں، وہ تھوڑا بڑا ہو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلیں، اس کو چلنا سکھائیں، پھر وہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کی شادی کی فکر کر لیں، اس کو پڑھائیں، اس کو لکھائیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ والدین
اولاد پر بوجھ نہیں بنتے، یعنی والدین اولاد پر بوجھ بن جائیں گے، لیکن اولاد کبھی بھی اپنے والدین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ بوجھ نہیں ہوتی۔ والدین اپنے 10 بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پال لیتے ہیں، لیکن ایک اولاد اپنے ایک ماں باپ کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز بہت زیادہ بن چکے ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے وہ اولڈ ہاؤس میں انہیں ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں کہتے، ان کو یہ ذہن میں یہ بات ذہن نشی نہیں ہو جاتی کہ اللہ ربی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم ان کے ساتھ احسن سلوک کرو، تم ان کے لیے دعائیں کرو، تم ان کو کبھی بھی جھڑکو نہیں، تم ان کو اف تک نہ کہو۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ تک آیا، اور بیت اللہ پہنچ کر میں نے اپنی ماں کو مناسک حج کندھے پر بٹھا کر کروائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ اے آدمی، اے شخص، تو سن لے کہ تو نے اپنی ماں کے ایک چکر کے برابر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ سوچیں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ کندھے پر بٹھا کر خراسان سے بیت اللہ تک آنا، مکہ تک آنا، مکہ آ کر پھر مناسک حج کروانا، تمام تر حج کے ارکان کو پورا کندھے پر بٹھا کر کروانا، لیکن پھر بھی کیا کہا گیا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت حسن سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے، یعنی ماں باپ کو کس طرح سے ان کے ساتھ احسن طریقہ کیا جائے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر تم مال خرچ کرو، اور وہ جو تمہیں حکم دیں تم اس کی کیا کرو؟ تعمیل کرو، سوائے ان باتوں کے کہ اگر وہ تمہیں گناہ کا حکم دیں، اگر وہ تمہیں گناہ کا حکم دیتے ہیں تو تم ان کو نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ تم ان کی تمام باتوں پر کیا کر دو؟ سر تسلیم خم کر دو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ والدین کا حق اس طرح سے ہے کہ تم ان کے ساتھ اس طرح سے رہو کہ کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی نہ جھاڑیں۔ کپڑا جھاڑنا کوئی عام بات ہوتی ہے، ہم اگر کپڑا پہنتے ہیں تو اس کو جھاڑ کر پہنتے ہیں، کوئی کپڑا اٹھاتے ہیں تو اس کو جھاڑتے ہیں، اگر اس کو ہم طے کرتے ہیں تو اس کو جھاڑتے ہیں، لیکن کیا کہا گیا کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے ہو تو ان کے سامنے کپڑے تک کو نہ جھاڑو کہ کہیں اس کپڑے کی گرد و غبار اس کے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ اتنی ان کی خدمت کے بارے میں بتایا گیا، اتنا ان کا احترام بتایا گیا کہ ایک کپڑا تک ان کے سامنے نہ جھاڑو کہ کہیں اس کپڑے کا گرد و غبار اس پر لگ جائے، ان کو تکلیف ہو، ان کو اذیت ہو۔ اللہ ربی نے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک خزانہ موجود ہے، اگر ہم اس خزانے سے اپنے لیے تھوڑا سا بھی لے لینا تو ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پس پشت کرتے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے اپنا نہیں رہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن 98% لوگ اس دنیا میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ اولاد کو والدین اتنا بڑا کر دیتی ہے، اولاد کو والدین اس قدر سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب والدین ان کو ان کے پیروں پر کھڑے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آج ہم جس مقام پر ہیں وہ ہم اپنے والدین ہی کی وجہ سے ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ پالتے، اگر وہ ہمیں نہ پڑھاتے، اگر وہ ہمیں نہ کھلاتے، اگر وہ ہمیں نہ پلاتے، اگر وہ ہماری جو ہے بہترین تربیت نہ کرتے، تو کیا ہم اس مقام پر پہنچ سکتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے، کبھی بھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، اور وہ آدمی ایک بوڑھے شخص کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ بوڑھا آدمی کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ آدمی فرماتا ہے کہ یہ تو میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ لا تمشی امامہ ولا تقعد قبلہ ولا تدعہ باسمہ ولا تستتب لہ، یعنی تم اپنے والد کے سامنے نہ چلا کرو، ان کے آگے آگے نہ چلا کرو، نہ ہی کبھی ان سے پہلے بیٹھا کرو، اور نہ ہی تم ان کا نام لے کر انہیں پکارا کرو، بلکہ اور نہ ہی تم کبھی ان کو گالی دو۔ کتنی بڑی بات کہہ دی نا، کہ اپنے والد کے سامنے نہ چلو، آگے آگے نہ بھاگو، پہلے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو جانے دو، تم اس سے پہلے نہ بیٹھ جاؤ کہ اماں جی آپ کھڑی ہو جائیں، بابا جان آپ کھڑے ہو جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک جگہ ہو، یہ میں نے بھی بہت آزمایا ہے، آپ کے گھروں میں بھی آپ کے والدین ہوں گے، آپ بھی اس چیز کو آزماتے رہے ہوں گے۔ اگر نہیں آزمایا تو کبھی سوچا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر، جب ہم خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی چیزوں کو، جو اللہ نے ہمارے لیے جو احکامات نازل کیے، ہم اس کو سوچتے ہیں نا، تو ایک جو ہمارا اندر کا ضمیر ہے نا، وہ ہمیں کیا کرتا ہے، تھڑ تھڑاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں ٹھیک اور کہاں غلط ہیں۔ لیکن انسان جلد باز ہے، وہ غرور و تکبر کرتا ہے، اور اسی غرور و تکبر میں وہ اللہ کو کیا کر دیتا ہے، سخت ناراض کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا کہ تم اپنے والد کے آگے آگے نہ چلو، اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے بیٹھو۔ لیکن ہمارے والدین ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر جگہ ایک ہو تو کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، میں کھڑی ہوں، یا ابو کہتے ہیں کہ نہیں میں کھڑا ہوں، اور نہ تم بیٹھ جاؤ، میں بالکل ٹھیک، اور ہم مزے سے کیا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ والدین کبھی بھی کسی غرض کی وجہ سے اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، لیکن اولاد جو ہے غرض کی وجہ سے والدین سے محبت کرتی ہے۔ اس کو ایک غرض ہوتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ دیں گے، امی مجھے یہ دے دیں گے، لیکن والدین کیا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے، صرف اور صرف محبت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں۔ لیکن پھر ان تین چیزوں میں بھی اولاد کیا کر دیتی ہے، کمی کر دیتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی، اگر میری والدہ زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز میں فرض نماز کی نیت باندھ دیتا، اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میری والدہ آواز دیتی کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کر ان کے پاس چلا جاتا۔ دیکھیں، یہ ہے ماں کی خدمت، یہ ہے ماں کی محبت، جس کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے اپنے والدین کو کیا کر دیا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ربی کا ارشاد ہے، رضا اللہ مع الرضا الوالدین وسخط اللہ مع سخط الوالدین، کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ ربی اس سے کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا میں والدین کی رضا ہے، والدین راضی ہیں تو اللہ تم سے راضی ہے، اگر والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، یہ دنیا کچھ بھی کر لے، یہ معاشرہ کچھ بھی کر لے، ہر چیز فانی ہے۔ ہم سب نے ہر چیز جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، جو آج ہم ایک پیسے کو کمانے کے پیچھے یہ دنیا لگ گئی ہے، میں اور آپ جو ہے اس دنیا میں چلے گئے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے یہاں سے چلے جانے، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم یہ ہیں یا نہیں، کیا پتا ہم کل ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو کیا مجھے عصر کی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں اپنی زندگیوں کا نہیں پتا۔ تو ہم کیا کریں، اس مختصر سی زندگی میں، اس مختصر سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا،
کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے طریقے سے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو کس طرح سے کرنا ہے, لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں, ہر چیز کو بھول جاتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں. پھر ایک دفعہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ ہم اگر چاہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو ہم کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی آئے, اس کا رزق بڑھ جائے, تو اسے چاہیے کہ کیا کرے, وہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرے. آج جو ہم رزق کی تلاش میں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہاں سے بھی آ جائے, وہاں سے بھی آ جائے, اس کا بھی مل جائے, اس کا بھی مل جائے, اس طرح سے وہ ساری چیز ہمارے پاس ہو. لیکن اس کا طریقہ کیا بتایا, اللہ کے رسول نے کیا سبق دیا, اگر تم والدین کے ساتھ احسن سلوک کرو گے تو کبھی تمہارے رزق میں تنگی نہیں آئے گی. اگر تم اپنا مال ان پر خرچ کرو گے تو کبھی تمہارے رزق میں تنگی نہیں آئے گی. آج ہمارے رزق کشادہ نہیں ہے, آج ہمارے رزق پورے نہیں ہیں, آج ہم روتے ہیں, بلکتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ہو جائے, وہاں سے کچھ ہو جائے. لیکن یہی اگر ہم اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کر لیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیا کرو, والدین کے ساتھ احسن سلوک کرو, تو تمہارا رزق کیا ہو جائے گا, خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ برو آباؤکم کما تبرکم ابناؤکم, کہ والدین کے ساتھ احسن سلوک کیا کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ احسن سلوک کرے. یہ ہے مکافات عمل جو آج ہم نہیں سوچتے. آج ہم والدین کو اذیت دیتے ہیں, آج ہم والدین کو تکلیف دیتے ہیں, آج ہم ان کی ایک بات کو برداشت نہیں کرتے, ان کے ایک لفظ کو برداشت نہیں کرتے. وہ ایک لفظ کہتے ہیں تو ہم 100 لفظ سنا دیتے ہیں. کیا کہا, آج جیسا کرو گے کل کو تم ویسا کاٹو گے. من جدہ وجدہ, جو شخص جیسا کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا. تو کہا والدین کے ساتھ احسن سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ احسن سلوک کرے. اگر یہ مکافات عمل نہ ہوتا, اگر یہ چیز نہ ہوتی, یہ باتیں یہیں پر ختم ہو جاتی, تو کبھی بھی اللہ کے رسول یہ فرماتے ہی نہیں کہ والدین کے ساتھ احسن سلوک کرو کہ تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ احسن سلوک کرے. اللہ ربی کبھی یہ ارشاد نہ فرماتے کہ والدین کی رضامندی میں راضی ہوں اور والدین کی ناراضگی میں ناراض ہوں. دیکھیں, میں اور آپ یہ سوچنے والے ہوں, میں اور آپ یہ سمجھنے والے ہوں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. کیا ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کیا؟ کیا ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کو وہ چیز دے رہے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ احسن سلوک کرتے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھیں, میں نے تو اس چیز کو بہت آزمایا بھی ہے اور بہت دیکھا بھی ہے. اگر کوئی فنکشن ہو, اگر کوئی شادی ہو, اگر جو ہے عید کا موقع ہو, یا کوئی بھی XYZ کچھ بھی ہو, ETC, کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے والدین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو یہ چیز مل جائے, ہماری اولاد اس چیز کو حاصل کر لے. ہم کہتے بھی ہیں نا کہ امی آپ یہ چیز بنا لیں, یا بابا جانی آپ یہ چیز لے لیں, اس طرح سے کر لیں. کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں تم لوگ کر لو, ابھی وقت ہے. لیکن آخر وقت تک وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, آخر وقت تک وہ اپنے لیے کچھ نہیں پاتے, بس اپنی اولاد کے لیے لگے رہتے ہیں کہ اولاد کو یہ چیز مل جائے, اولاد کو وہ چیز مل جائے. ہم سوچیں ہم نے اپنے والدین کا کتنا حق ادا کیا, ہم نے اپنے والدین کو کیا چیز دی ہے اور کیا چیز نہیں دی. کیا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ اگر والدین ہی راضی نہیں ہوں گے تو اللہ کہاں سے راضی ہوگا. ہم نے کل کی کلاس میں بھی یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اگر والدین ہی معاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اس بات میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی, اور وہ اتنا اذیت میں ہوتا ہے, اتنا اذیت میں ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے, بس اس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے, لوگ آپس میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو بہت ذلیل کیا ہے,
اس نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہیں، اس نے اپنی ماں کا احترام نہیں کیا، تو اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، ان کی ماں کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے معاف کرو، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس نے مجھے اتنی اذیتیں دی ہیں، اتنی تکالیف دی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ معاف نہیں کری تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی روح تو نکل نہیں رہی۔ تو دیکھیں یہاں ماں کی محبت، ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد کو ایک چھوٹا سا تنکا بھی نہ چبھے، کیا فرماتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے اس کو معاف کیا، اور جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہتی ہیں اس کے بیٹے کی روح کیا ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ والدین نے ہمارے لیے پوری زندگی اپنی گزار لی، اپنی چیزوں کو پورا نہ کر کے بھی ہماری چیزوں کو پورا کیا ہے انہوں نے، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا، جو احترام سکھایا والدین کا، ہمیں ان کی زندگی سے، ان کے اس پہلو سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن ہم نے ان کی ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ہے آئلی زندگی، یہ ہے والدین کے ساتھ سلوک کرنا جو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اسی طرح سے پھر دوسرا مرتبہ کن کا آ جاتا ہے؟ اولاد کا آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چیز والدین کی، اولاد کا بھی بہت بڑا حق ہے، لیکن جہاں تک 98% والدین اولاد کا حق ادا کر دیتے ہیں، لیکن اولاد 2% بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور اسے طاہر بھی کہا جاتا تھا، دوسرے کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کا نام تھا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، لیکن اللہ نے بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بیٹے ان سے کیا کر لیے؟ لے لیے، اور ان کی بیٹیاں کیا تھیں؟ حیات تھیں۔ جوان اولاد ہو یا اولاد چھوٹی ہو، اگر وہ دور ہو جائے، اگر وہ زندگی سے چلی جائے، تو دل پر کیا آ جاتا ہے؟ ایک صدمہ سا آ جاتا ہے، ایک صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول نے اپنے طریقے سے ہمیں کیا سکھایا کہ جب ان کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں رو نہیں رہا، بلکہ یہ تو ایک میرے دل کی ایک کیفیت ہے کہ جو مجھے ایک تکلیف ہے کہ مجھ سے دور ہو گیا، لیکن میں دعا گو ہوں اپنے رب سے، میں جانتا ہوں کہ اس نے بہت بہترین مقام پایا ہے۔ تو دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اقرا بن حابس ایک شخص تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ رحم نہیں فرماتے تھے، ان کے اندر نا بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میری 10 اولادیں ہیں، یعنی میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے پیار نہیں کیا، میں نے کبھی بھی کسی کو چوما تک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم نہیں کرتا نا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو مظلوم پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، جو والدین پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا۔ ایک دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور صحن میں بیٹھتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ حضرت حسن کہاں ہے؟ تو وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا سا پیار کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، میں حسن سے بہت محبت کرتا ہوں، تو جو لوگ حسن سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر۔ تو ہمیں اپنی اولاد سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو دیکھنا چاہیے۔
شاید 2%، 98% والدین تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں. والدین کی محبت میں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی. لیکن 2% لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اولاد سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر اولاد سے محبت نہیں کی نا تو اللہ بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر کے بچوں سے بلکہ دوسروں کے بچوں سے محبت کرنا بھی سکھائی اللہ کے رسول نے. کیا فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے ایک اولاد ہوتی ہے، ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک دفعہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گود میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اتارتے ہیں بہت ہی پیار سے، اس کپڑے کو دھوتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو پیار کرتے ہیں. تو دیکھیں آج اگر ہم بیٹھے ہوں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، اور بچہ پیشاب کر دے یا بچہ کوئی گندگی کر دے یا بچہ کوئی چیز گرا دے تو فوراً سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ہائپر ہو جاتے. کیا کر دیا تم نے؟ یہ سکھایا تمہارے والدین نے، یہ سکھایا ہے، یہ تربیت دی ہے. ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے الفاظ ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا. اللہ کے رسول جب مجلس میں بیٹھے تھے اور بچے نے یہ کام کیا تو اللہ کے رسول نے بہت ہی پیار سے، مشفقانہ طریقے سے اس کو اپنے پاس سے ہٹایا، اس کپڑے کو دھویا اور دوبارہ اس کو لپیٹ لیا اپنے پاس. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے جھڑک دینا، فوراً سے ان کے والدین کو کہہ دینا یہ سکھایا ہے تمہارے والدین نے تمہیں. بچے کو کیا پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے نا، بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی احسن سلوک کرنا، مشفقانہ سلوک کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ اور میں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو لڑکی کی پیدائش کو بہت برا سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس بیٹا ہو، بیٹا ہو، بیٹا ہو، بیٹی نہ ہو. کیا ہم بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا جن سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ کوئی بیٹی نہیں ہے؟ ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بیٹی نہ ہو؟ اگر بیٹی کا کوئی رتبہ نہ ہوتا، اگر بیٹی کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا تو کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی؟ اگر بیٹے کا اتنا مرتبہ ہوتا تو کیا بچپن میں ہی تمام کے تمام جو ہے اس دنیا سے وفات پا جاتے؟ بیٹے کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن بیٹی کا مرتبہ اپنی جگہ. اللہ نے بیٹے کو نعمت قرار دیا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ نے بیٹی کو کیا کر دیا؟ رحمت قرار دیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ اس دنیا میں ہم کیوں آئے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو اپنی سوائے اپنی عبادت کے. ہم عبادت کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ غیبت، چغلخوری، دل میں حسد، کینہ، بغض رکھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرنا، دنیا کو پانا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں اور آپ اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں تو ہم اللہ کو راضی کر لیں. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی بہت زیادہ اہمیت بتا دی. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا، عورت کا کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی اسلام آیا تو ایک لڑکی کو کسی جگہ ماں کا رتبہ مل گیا، تو کسی جگہ بہن کا رتبہ مل گیا، تو کسی جگہ بیٹی کا رتبہ مل گیا، کسی جگہ بیوی کا رتبہ مل گیا، اور یہاں تک کہ اللہ نے اس عورت کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، یہ مقام دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب ہوتی تھی، تو ان کو کیا کرتے تھے؟ لے جاتے تھے مسجد میں، اور جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو حضرت زینب کیا کرتی تھی؟ پیچھے سے آ کے پکڑ لیا کرتی تھی، کبھی کندھے پر بیٹھ جایا کرتی تھی.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت نہیں فرمائی، بلکہ کیا کرتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے کہ یہ اترے گی تو میں کیا کروں گا، دوبارہ سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب تک وہ نہیں اترتی تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، کبھی نہیں جھڑکا، کبھی نہیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ڈانٹا، اور کیا فرما دیا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور وہ بالغ ہونے تک ان کی بہترین پرورش کرے گا، ان کو ہر چیز دے گا، ان کی ضروریات مہیا کرے گا تو روز آخر میں اور اس کے والد ایک ساتھ ہوں گے، روز آخر میں اور والد اس کے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ایک میکسیمم تعداد بتا دی کہ 2 کے بعد جتنی بھی ہوں، یعنی اگر ایک بیٹی بھی ہوگی نا اور تم نے اس کی بہترین پرورش کر لی، اس کے لیے بہترین سوچا، اس کی زندگی کو سیٹل کر دیا، تو تم روز آخر میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح کھڑے ہوگے۔ آپ اپنی انگلیوں کو دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اور میں روز آخر اس طرح سے ہوں گے۔ تو یہ ہے اولاد کا مرتبہ، یہ ہے اولاد کے ساتھ احسن سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ احسن سلوک کرنا۔ جہاں والدین کا اتنا بتا دیا وہاں اولاد کا بھی ہے کہ والدین تو والدین ہیں، والدین کے ساتھ بہت نیکی کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ آئلی زندگی کا دوسرا پہلو تھا۔ اب جو تیسرا پہلو ہے وہ ازواج ہے۔ ازواج کہتے ہیں بیویوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 11 بیویاں تھیں، بعض روایات میں 13 آتا ہے۔ 11 بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان میں سے بعض بیوہ، بعض ایسی کہ جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے یعنی بیوہ، اور بعض طلاق یافتہ، ایک ہی کنواری، اور وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ مل کر ہمیں ایک اسوہ دے دیا کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اور بیوی نے بھی اگر شوہر بہترین سلوک کر رہا ہے تو بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتا دیا، ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ بے شک تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل والوں کے ساتھ بہتر ہوگا، اور میں بہتر ہوں اپنے اہل والوں میں سب سے۔ تو ایک میزبان کا میزبان کے ساتھ سلوک کرنا، ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ سلوک کرنا، ایک ملازمہ کا اپنے جو ہے افسر کے ساتھ سلوک کرنا، اسی طرح سے ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ سلوک کرنا۔ جو شخص کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو بے اور شری یعنی خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کا جو برتاؤ ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ایک ایسا سلوک ہے کہ یہ ایک ظاہری سلوک ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ چاہے جتنے بھی غصے والے ہوں، آپ چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کو غصہ بہت آتا ہو یا آپ بد کلام ہو یا کچھ بھی ہو نا، کوئی بھی مسئلہ ہو، واٹ ایور ایوری تھنگ، تو کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر آپ کے پاس 5 منٹ کے لیے آتا ہے یا 10 منٹ کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تو انسان کے 2 چہرے ہیں، ایک مصنوعی اور ایک حقیقی۔ مصنوعی چہرہ وہ چہرہ ہے جو ہم دکھاتے ہیں، یعنی آپ غصے والے ہیں لیکن آپ محبت دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مصنوعی چہرہ، کہ فوراً سے کوئی آپ کے پاس آ جائے، آپ سے آپ کا وقت مانگے تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حقیقی چہرہ۔ حقیقی چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی دکھتے ہیں۔ آپ بد کلام ہیں تو آپ بد کلام دکھیں گے، آپ نرم مزاج ہیں تو آپ نرم مزاج دکھیں گے، آپ جو ہے غصے والے ہیں تو آپ غصے والے دکھیں گے۔
تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر میزبان ہو، اگر مہمان ہو، اگر کوئی خریدنے بیچنے والا ہو، یا آفیسز کے معاملات ہوں، اسکول میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے معاملات ہوں، وہ سارے کیا ہیں؟ مصنوعی ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ حقیقی رشتہ زوجین کا ہوتا ہے۔ حقیقی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ کہ آپ اس میں نفرت کو بھی دیکھیں گے، آپ اس میں محبت کو بھی دیکھیں گے، آپ اس میں خوشی کو بھی دیکھیں گے، آپ اس میں دکھ کو بھی دیکھیں گے۔ کبھی بہت زیادہ محبت ہوگی، کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوگی، لیکن کبھی کبھی دکھ بھی ہوگا، کبھی لڑائی بھی ہوگی، کبھی جھگڑا بھی ہوگا، کبھی منایا جائے گا، کبھی رلایا جائے گا۔ یعنی یہ تمام کے تمام رشتے حقیقی، یہ سارے پہلو کس میں صرف پائے جاتے ہیں؟ ازواج میں پائے جاتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتا دیا، اپنے اسوہ سے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اپنے گھر کو جنت کس طرح سے بنانا ہے۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے نا، میں اور آپ، کہ ہم اپنے گھر کو دوزخ کی بنا لیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ سب دور دور ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ نے کیا کیا؟ جڑنے کا کہا نا، جوڑنے کا، ایک دوسرے کو ایک ساتھ جوڑنے کا بتایا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے، اپنی تعلیمات سے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ ہمیں ازواج کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو بتایا کہ آپ کبھی کبھی شوہر کو اپنی بیوی کی تعریف کر لینی چاہیے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا عائشہ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں اس طرح سے ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں میں ہے۔ کبھی کبھی بیٹھے تھوڑی سی تعریف کر لینا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چند دعائیہ کلمات کے دینا، چند پیارے سے الفاظ کے دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو سکون ملتا ہے، وہ سکون سے رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں میرے شوہر کو میری کیا ہے؟ فکر ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر امی کوئی کھانا بناتی ہے اور بعد میں بابا بس تھوڑی سی تعریف کر لیں کہ آج کھانا بہت مزے کا ہے، تو پورے دن کی تھکاوٹ، پورا دن جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، پورا دن جو وہ بھاگی دوڑی ہوتی ہیں، وہ ایک جملہ جو ہوتا ہے نا، ان کے پورے دن کی تھکاوٹ کیا کر دیتا ہے؟ اتار دیتا ہے۔ تو اس طرح سے گھروں کا ماحول بہت کیا رہتا ہے؟ امن والا رہتا ہے، سکون والا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوتی ہے نا، تو اس وقت حضرت عائشہ علیہ السلام کے نکاح میں نہیں ہوتی۔ جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوتا ہے نا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، اور اتنا ذکر کرتے تھے کہ کبھی بھی بیٹھے ہوں تو حضرت خدیجہ کی بات نکالا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اتنا رشک ہے، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن میں ان پر بہت زیادہ کیا کرتی ہوں؟ رشک کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا تھا، اتنا ان کا سلوک اچھا تھا کہ آج بھی وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم تمام ازواج کو ان پر کیا آتا ہے؟ رشک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ کوئی بکرا ذبح کرتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے نا، تو خود جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو دے کر آیا کرتے تھے، ان کو پہنچاتے تھے وہ چیزیں۔ پھر اسی طرح سے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے اونٹ پر چڑھنا ہوتا ہے، اب وہ چڑھ نہیں پا رہی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جاتے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھتے ہیں، اپنے گھٹنے کو سیدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں صفیہ چڑھ جاؤ۔ تو یہ ہے محبت۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں تو ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں۔ پھر آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ایک شادی ہو گئی، پھر کوئی مسئلے مسائل ہو گئے تو اس نے دوسری شادی کر لی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے بنسبت بہت زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلی بیوی نے کتنی میری خدمت کی، کیا کیا مجھے چھوڑ کر آئی میرے لیے، ہر چیز۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری بیوی کے آتے ہی پہلی بیوی کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں ان کی خدمات کو۔ بہت ہی کم ایسے افراد ہوں گے جو عدل اور موازنہ کرتے ہوں گے، لیکن 99% ایسے لوگ ہیں
جو ایسا نہیں کرتے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اپنی زندگی سے, اپنی گھریلو زندگی سے کیا سکھایا کہ ان کی 11 بیویاں تھی لیکن کبھی بھی کسی کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی نہیں کی. حتیٰ یہاں تک یہ کہا کرتے تھے کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. محبت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک کو دیکھنا ایک کی طرف, بس وہ کہتے تھے کیونکہ وہ کمسن تھیں, وہ چھوٹی عمر کی تھیں, تو وہ جو ہے نا کھیل کود کی طرف ہوتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھیلنے کی گڑیا لے کر آیا کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں کو بلایا کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی. اور کچھ روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے حبشیوں کا کوئی رقص چلتا ہوتا تھا نا, رقص سے مراد کوئی ان کا گیم چل رہا ہوتا تھا, تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی تھی اور کھڑی ہو کر وہ پورا جو ہے کھیل دیکھا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عائشہ خود نہ تھک جاتی تب تک وہ کیا کرتے تھے, کچھ بھی نہیں کہتے تھے. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, اگر 5 منٹ آپ کی زوجہ کچھ کہتی ہے یا کچھ مانگتی ہے, ہم فوراً سے جھڑک جاتے ہیں, چاہے جتنی بھی تھکاوٹ ہو, چاہے جو بھی ہو. اس تھکاوٹ میں اگر ایک جملہ کہہ دیں نا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس طرح ہمارے گھروں کے ماحول بہت پرسکون رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن مسجد میں ہوا کرتے تھے. جب وہ گھر واپس آتے تھے نا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں بہت تھکاوٹ میں ہوں, بلکہ کیا کرتے تھے, آتے تھے اپنے ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کپڑے پہ پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے, کبھی کبھی جوتوں کے تسمے بھی باندھ دیا کرتے تھے, اگر جوتا پھٹ جائے تو اس کو ٹھیک بھی خود کیا کرتے تھے. میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, صرف میرا نہیں بلکہ تمام ازواج کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے. اور آج ہم اگر بیوی کہتی ہیں کہ ایسا کام کر لو ویسا کام کر لو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, ٹھیک, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا اپنی زندگی میں, ہمیں کیا سکھا دیا, تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں نا تو اتنے پہلو ہیں کہ ہم نے شاید ایک پہلو کا بھی حق کیا ہوگا, ادا نہ کیا ہوگا. ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوتی ہے اور کھانا سامنے آتا ہے, تو جس جگہ سے حضرت عائشہ کھا رہی ہوتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے ہیں, اسی جگہ سے کھاتے ہیں. جس گلاس سے حضرت عائشہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. یعنی اتنی محبت, اتنی انسیت تمام ازواج کے ساتھ, کبھی بھی کسی کے معاملے میں جو ہے وہ کمی نہیں کی, کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھا, کبھی بھی کسی کو جو ہے نا یہ نہیں کہا کہ تم ایسی اور تم ویسی. ایک دفعہ ایک غلام ہوتے ہیں, ان کا نام انجشہ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نا تمام ازواج کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس سواری میں تمام ازواج بیٹھی ہوتی ہے نا, تو وہ آگے اونٹ نا وہ سواری چلا رہے ہوتے ہیں انجشہ. تو جیسے ہی انجشہ نا کچھ کلام پڑھتے ہیں, کچھ نا شعر پڑھتے ہیں, تو اونٹ کو نا بہت زیادہ وہ آ جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, وہ تیزی سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بھاگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں, انجشہ آرام سے جاؤ کیونکہ تمہارے پاس میرے آبگینے موجود ہیں. آبگینا کسے کہتے ہیں, ایک موتی کو, ایک نگینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے کہ تمہارے پاس جو بیٹھے ہیں وہ میرے آبگینے ہیں, تو تم ان کا خیال کرو. اور آج ہم ایسا کہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہتے. تھوڑی سی تعریف بھی نہیں کر لیتے, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو بتانے کا, مجھے اور آپ, ہمارے لیے یہاں سیکھنے کا عمل ہے. ہمیں بتایا ہے اللہ کے رسول نے, اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, اگر ایسا نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح ہمیں ان کے ساتھ بہت زیادہ عزت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے, اور اسی طرح ازواج کو بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بہت عزت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ اپنی بیویوں کو بہت محبت دے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں, اپنے شوہروں کو بھی اتنی محبت اور احترام دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی شخص کو تکلیف نہیں دو, اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دو. کبھی کبھی اگر ازواج ناراض ہو جاتی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نا فوراً سے جھڑکتے نہیں تھے, ان کو ڈانٹتے نہیں تھے, بلکہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس آتے تھے,
ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ناراض ہو، تو وہ جواب نہیں دیتی تھی. پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لہا و ذنبہا و اذہب غیظ قبلہا قلبہا و اعذھا من الفتن، کہ اے رب العالمین ان کو معاف کر دے، ان کے دل کے غصے کو دور کر دے اور فتنوں سے محفوظ فرما. اور ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی صلح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ صلح کر لیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اور زیادہ لڑائی بڑھ جاتی ہے. نہ وہاں سے وہ چپ ہوتا ہے، نہ وہاں سے وہ چپ ہوتی ہے، بلکہ لڑائی کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ لڑائی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ سے دعا کی، ان کو سمجھایا، اور وہ اس طرح سے کیا ہو جایا کرتی تھی، مان لیا کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نا، کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی ہیں، اور ان کے درمیان تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے. دیکھیں زندگی کا اصول ہے، ایسا نہیں ہے، جہاں جو ہے وہ ایک زندگی ہے، ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے نا ان کی بھی تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہو، عمر بیٹھ کر جو ہے وہ صلح کروا لے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں. پھر وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا اگر تمہارے ابا جان کو بلا لیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیں، تو کیا وہ صلح کروا دیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں کروا دیں. تو جیسے ہی حضرت عائشہ کے والد آتے ہیں ان کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ مجھ سے تھوڑی سی ناراض ہے. اور حضرت عائشہ فوراً سے کہتی ہیں کہ ابا جان کو ساری باتیں بتائیں کہ میں کیوں ناراض ہوں. تو فوراً سے حضرت بکر صدیق کیا کر دیتے ہیں، ایک نا تھپڑ ان کے چہرے پر مارتے ہیں. تو حضرت عائشہ کو جیسے ہی تھپڑ لگتا ہے نا، تو وہ فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے نا ان کی پیٹھ سے چپک جاتی ہیں، ان کو پکڑ لیتی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے آپ کو نہیں بلوایا کہ آپ ایسا کریں. حضرت بکر صدیق وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ میری بات تو سن لو. تو حضرت عائشہ نا کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی کوئی بات نہیں سننی. یعنی دیکھیں ایک محبت والا رویہ، دیکھیں لڑائی بھی ہے لیکن پھر بھی انسیت ہے. تو حضرت عائشہ سے وہ کیا کہتے ہیں، اچھا کہ ابھی جو ہے جب بابا جان نے تھپڑ مارا تو تم فوراً سے میرے پیچھے آ کر جو ہے مجھے لپٹ لیا، اور اب جب وہ چلے گئے اور میں تم سے بات کرنے جا رہا ہوں تو تم مجھ سے بات نہیں کر رہی. تو حضرت عائشہ کیا ہوتی ہے، مسکرانا شروع کر دیتی ہیں. جیسے ہی مسکراتی نا تو حضرت بکر صدیق دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کیا، اسی طرح تم لوگ مجھے اپنی خوشی میں بھی شامل کر لو. تو دیکھیں لڑائیاں جو تھی نا صلح چاہتی ہیں، جھگڑے جو ہوتے ہیں صلح چاہتے ہیں. اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح 99% بڑھ گئی ہے. ہر ایک دوسرے گھر میں طلاق، ہر دوسرے گھر میں طلاق. کیوں؟ کیونکہ برداشت نہیں ہے، برداشت والا معاملہ نہیں ہے. اگر گھر میں ساس اور بہو کا کوئی معاملہ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی بھی سنے، ماں کی بھی سنے. ماں کا بیوی سے زیادہ مرتبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو جھڑکے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے جو ہے وہ لڑائی کرے، بلکہ کیا کرے، حکمت کے ساتھ، احسن سلوک کے ساتھ دونوں کو لے کر چلے. تو کبھی بھی طلاق کے یہ معاملات نہ ہوں، بلکہ گھر کیا ہو بہت پرسکون اور بہت امن والا رہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کا بتایا، اولاد کا بتایا، اور پھر ازواج کا بتایا، یہ بھی بتایا کہ ان گھریلو افراد کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی ذوی القربا کو، قرابت داروں کو، مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو. یہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں. اور اس طرح فلاح وہی لوگ پائیں گے. تو ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم پھر بھی اس سے جڑو. کیوں؟ کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا شخص نہیں جائے گا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے.
اور اسے میں نے اس رحم کو رحمان کے نام سے نکالا ہے. تو جو شخص رحم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو شخص رحم کو کاٹے گا میں اس کو کیا کر دوں گا؟ قطع تعلق کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا فرمایا، اور کہا کہ جو شخص بہترین سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ حساب آسان لیا جائے گا. اور کہا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو نہیں چھوڑتے، تو کیا ہوگا؟ تم دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی سزا پاؤ گے. ان میں سے پہلا ہے ظلم کرنا. اگر تم کسی پر ظلم کرتے ہو تو دنیا میں بھی تم پہ ظلم ہوگا اور آخرت میں بھی، مکافات عمل. اور دوسرا قطع رحمی کرنا. اگر آج تم کسی کے ساتھ نہیں جڑو گے تو آنے والے وقت میں بھی کوئی تمہارے ساتھ نہیں جڑے گا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیدی زندگی بتائی ہمیں، اور کہا کہ خاندان کو کس طرح مستحکم اور محفوظ بنانا ہے اور کس طرح تمام پہلوؤں کو لے کر چلنا ہے. میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کروں گی: زندگیاں بیت گئیں، علم ٹوٹ گئے. زندگیاں بیت گئیں، علم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. خوشبو ہے تیری 2 عالم میں، ایک گلے حمیدہ. خوشبو ہے تیری 2 عالم میں، ایک گلے حمیدہ. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.